تو کیا جی سورت بقرہ میں تردید کس کی ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی، جو گائے کو پوجتے تھے. اور آل عمران میں تردید کس کی ہوگی؟ عیسائیوں کی، جو آل عمران کو پوجتے تھے. آپ کو یہ پتا ہے کہ سورت آل عمران کیوں اتری تھی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ نجران کے عیسائی میرے نبی سے مناظرہ کرنے آ گئے. 60 بندے مدینے پہنچ گئے. ان میں علماء بھی ہیں، ان میں پیر بھی ہیں، ان میں چودھری بھی ہیں، سردار بھی بڑے بڑے. وہ آ گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کے جبے دیکھے، کبے دیکھے، پگڑیاں دیکھیں تو ہم حیران ہو گئے. ہم نے تو آمنہ کے لال کو دیکھا تھا. جو صحابہ میں گھل مل کے بیٹھ جاتے تھے، اسی طرح کا لباس پہنتے تھے، کوئی الگ سی پگڑی. نبی پاک کا تو یہ طریقہ نہیں تھا نا. باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے. کہ کوئی الگ تخت پوش ہو، اس پہ تکیہ لگا ہوا ہو، نبی پاک اس پر بیٹھے ہوئے ہوں، صحابہ نیچے ہوں، یا نبی پاک بیٹھے ہوں اور صحابہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. اور جب جانے لگے تو پھر پیٹھ نہیں کرنی، یوں پیچھے پیچھے چل کے جا رہے ہوں. کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اجمی سازشیں ہیں. اجمی لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہیں کہ پیٹھ نہیں کرنی. میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، وہ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں. اپنے علماء سے جا کے پوچھ لینا اپنے علماء سے جا کے. بے بندیالوی یہ کہہ کے گیا ہے، صحیح بات ہے. نبی پاک جب لشکر میں چلتے تھے تو نبی پاک آگے آگے نہیں چلتے تھے. جاؤ پوچھو علماء سے. یا نبی پاک درمیان میں چلتے تھے یا سب سے پیچھے چلتے تھے. کیوں؟ اس کی 2 وجہ. آگے آگے چلنا تکبر کی علامت ہے، میرا نبی تکبر سے پاک ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی سیکورٹی، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی. آگے چلنے میں خطرات زیادہ تھے، درمیان میں اور پیچھے چلنے میں اتنے خطرات نہیں تھے. تو جب آپ درمیان میں چلتے تھے یا آپ پیچھے چلتے تھے تو جو آپ سے آگے صحابہ چل رہے ہوتے تھے، ذرا ثانوی سمجھاؤ او کنیے چل دے سن، ہمیں بھی سمجھاؤ نا. یہ تم نے تعظیم کی نئی نئی رسمیں نکالی ہیں. صحابہ سے بڑھ کے تعظیم کرنے والا کوئی نہیں، کوئی. نبی پاک سے جو محبت صحابہ نے کی ہے نا، آسمان دنیا نے اس سے پہلے بھی ایسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی، اور قیامت کی صبح تک بھی ایسی مخلوق نہیں دیکھ سکتا ہے، نہیں دیکھ سکتا جو محبت میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی سے کی تھی. چلو میں ایک دوسری حدیث سناتا ہوں آپ کو، وہ بھی سنو اور یہاں لکھ لو. یوں ہی کہہ دیتے ہو وہابی نے، گستاخ نے، بے ادب نے، یوں ہی کہہ دیتے ہو. یار کچھ سوچا بھی کرو یار. میں حدیث پڑھ رہا ہوں نبی پاک کے، میں واقعات اور ارشادات، اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علماء سے جا کے پوچھئے. نبی پاک تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے آنے پہ صحابہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا یہ اجمیوں کے طریقے تم نے کہاں سے سیکھ لیے؟ آئندہ میں تمہاری محفل میں آؤں تو میرے سامنے کھڑا نہیں ہونا. یا یہ علماء سے پوچھئے، اور اگر وہ علماء آپ کو نہیں بتاتے تو میرے پاس آئیے، میں آپ کو حدیث کھول کے دکھاؤں کہ نبی پاک اتنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے آنے پر کوئی اٹھ کھڑا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی پگڑیاں دیکھی، جبے دیکھے، کبے دیکھے، رومال دیکھے. آپ نے کبھی نہیں دیکھے؟ تو کدی نہیں دیکھی ہوئی بندی نہیں دیکھے. وہ بڑا سا ایک جبہ پہنتا تھا، خوابوں کا شہزادہ، وہ بڑا لمبا جبہ، اتے ایڈی پگڑ، ایک عجیب سا وہ گول سا ٹوپی ہے. اور کئی ہم نے خطیب دیکھے بھائی وہ ٹوپی ہے، درمیان میں کپڑا اس پاس ہے، اس پاس ہے. ایسے لگتا ہے بھائی پورا جنرل سٹور باہر نکلا ہے، اللہ دی قسم.
آپ نے ان کے کرتوت نہیں دیکھے. یہ باقاعدہ پہلے پارلر تے جا کے تیار ہو کے آندے جی. ایسے خطیبوں کو میں جانتا ہوں جی. یہ ہوٹھاں تے سرخی بھی لاندے جی. یہ جو نعت خان آپ دیکھتے ہیں نعتیں پڑھنے والے، یہ سارے یہ کرتوت کرتے ہیں. اور میرے نبی میں سادگی تھی. کوسوں دور ہے میرا نبی اس نمائش سے آرائش سے.